نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمہ جس سے قبر اور جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری نوجوان کو ایک کام کے لیے بھیجا تو راستے میں وہ انصاری نوجوان کسی گھر کے سامنے سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے اندر ایک نوجوان عورت غسل کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس انصاری نوجوان کے دل میں شہوت جاگی تو اس نے دروازے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، جب عالم دنیا میں ہر طرف شرک و کفر کی آوازیں ہر جگہ سے شروع ہو گئیں اور پوری دنیا میں بت پرستی جیسی بدترین لعنت نے دنیا والوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیا، انسان نے اپنے رب کریم کی بندگی چھوڑ دی اور درندوں جیسی زندگی گزارنے کا آغاز کر دیا، جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اپنے اور خدا کے رشتے کو بھلا دیا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کرنے جیسی ملعون رسومات کو اپنا مقصد بنا لیا اور بھی سینکڑوں برائیاں اپنے وجود میں شامل کر دیں اور ہر سمت اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان کی حالت پر رحم آ گیا اور اپنے محبوب و برگزیدہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا آخری پیغمبر و ہادی بنا کر دنیا میں انسان کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا۔ جب نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اپنے پروردگار عالم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو ہر طرف سے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اس پیغام سے روکنے کی کوششیں شروع کر دیں، اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اس پر مصیبتوں کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے اور طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں، لیکن یہ شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، بستان نبوت کے مہکتے پھول، آفتاب رسالت کی چمکیلی شعائیں اور آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں، مال اور اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس رسول محترم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ اس وقت رب کائنات نے ان مقدس ہستیوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 18۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ جب ان مقدس ہستیوں نے اپنے ان خود ساختہ معبودوں کی غلامی کو چھوڑ کر ایک خدا کی غلامی اختیار کی تو انہیں لوگوں نے وہ تکالیف دینا شروع کر دیں جن کو پڑھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے، لیکن سلام ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کی خاطر قربان کر دیں، لیکن اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے دل سے نکالنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ ان مقدس ہستیوں کے واقعات کو پڑھ کر ایک مسلمان کا ایمان شک و شبہات سے پاک ہو جاتا ہے اور ہر قدم پر اپنی کامیابی کا یقین مزید بڑھ جاتا ہے۔ حضرت یاسر ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے، حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ یہ بھائی چوتھے نمبر پر تھا جس سے سب بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا جس کی کوئی خبر ان کو نہ ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے، اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے نہیں دیکھا۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک و حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ پاک کی سرزمین تک پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکیں۔ لیکن اس پاک سرزمین میں آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے ہی یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت ابدی حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین پاک سے اپنے ملک یمن چلے گئے، لیکن حضرت یاسر ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر لی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے
खलीफाना ताल्लुकात पैदा कर लिए। अबू हुज़ैफा ने अपनी एक नेक सीरत लौंडी हज़रत सुमैया बिनते खुब्बात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत यासिर इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बख्श दी, जिससे उन्होंने निकाह कर लिया और अपनी ज़िंदगी के दिन मक्का पाक में गुजारने लगे। बिलाखिर कुदरत ने हज़रत यासिर और हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खूबसूरत और खूबसीरत बच्चा अता फरमाया। उसका नाम हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रखा गया। ये मुक़द्दस बच्चा आगे चलकर अपनी सीरत व सूरत, किरदार व गुफ्तार और इश्क़ रसूल में जलकर तारीख़ इस्लाम का एक मुस्तकिल लाल बन गया, जिसकी सीरत और इश्क़ के वाक़यात पढ़कर इंसानी अकल दंग रह जाती है। अबू हुज़ैफा बिन मुग़ीरा ने हज़रत यासिर और सुमैया और अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी अच्छी तरह से रखा था। फिर जब हज़रत हुज़ैफा बिन मुग़ीरा ने वफ़ात की तो आले यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारने के लिए किसी के मोहताज नहीं थे। फिर वक्त ने करवट बदल डाली तो वादी गैरज़ी ज़रा के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और हर तरफ तौहीद का पैगाम आम कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इस ऐलान नबुव्वत पर लब्बैक कहकर दीन इस्लाम को अपना आखिरी सुरमाया समझकर इस दीन को कबूल करना शुरू हो गए। जैसे जैसे मुसलमान होने लगे तो अहले मक्का ने मसाइब को बढ़ाना शुरू कर दिया और जिसको भी दीन इस्लाम को कबूल करते हुए देखते तो इस पर टूट पड़ते और इन्हें बहुत ही दर्दनाक सजाएं देते। किसी को मक्का की रेतली ज़मीन पर लेटाकर इसके सीने मुबारक पर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, किसी को नाक में धुआं देते थे, किसी को गलियों में घसीटते रहते थे, किसी को लोहे की ज़रा पहनाकर अंगारों पर डाल देते थे, वगैरह वगैरह। ऐसी इबरतनाक सज़ाएं फ़कत इसीलिए दी जाती थीं कि लोगों तुम फ़कत बुतों की इबादत करो, अल्लाह ताला के पैगाम को छोड़ दो। लेकिन जब सज़ाएं हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो हल्का इस्लाम में लोग भी ज़्यादा शामिल होने लगे और तौहीद के परस्तारों ने अज़ाइम कुफ़ार को देखकर अपनी जान, अपना माल और औलाद कुर्बान कर दिया। लेकिन अब इन जालिमों से आंखों में आंखें मिलाकर फरमाते थे, अब दुनिया की कोई ताकत हमारे सीनों में से दीन इस्लाम की मोहब्बत को नहीं मिटा सकती। तुम्हारी ये सज़ाएं हमारे ईमान को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। तुम अपना बदतरीन काम करते रहो, हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अब जैसे ही कुफ़ारे मक्का को हज़रत यासिर, सईद और अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के मुसलमान होने की खबर मिली तो बनी मखज़ूम के लोग गैज़ो गज़ब में जल उठे और अपने नापाक इरादों की तकमील के लिए आले यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर तकालीफ का दायरा बढ़ा दिया। इन तौहीद के मतवालों को इतना मारते थे कि इनका जिस्म मुबारक खून में सुर्ख हो जाता था। फिर कुफ़ार कहते थे कि अब बताओ ईमान को छोड़ते हो या नहीं? अगर नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें ऐसी इबरतनाक सज़ाएं देंगे कि लोगों के लिए मिसाल बन जाओगे। जब कुफ़ारे मक्का ये अपना नापाक इरादा ज़ाहिर करते थे तो ये तीनों फरमाते थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी 1000 जानें भी कुर्बान हैं। अगर हम इसी हालत में भी फौत हो जाएंगे तो हमें मौत से कोई शिकवा नहीं, बल्कि हम फ़ख्र से कहेंगे कि महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में कुर्बान हुए हैं। ये जवाब सुनकर कुफ़ार जल भुन जाते थे। फिर इनको लकड़ियों, घोंसों और लातों से इतना पीटते थे कि ये मजलूम बेहोश हो जाते थे। फिर जब होश में आते थे कुफ़ार पूछते थे, अब बताओ क्या इरादा है? अज़ियतें बर्दाश्त करने का शौक़ है या ईमान छोड़ते हो? ये सुनकर ये मुजाहिदीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कैसे छोड़ दें? हमारा इतना कमज़ोर ईमान नहीं। एक मरतबा जालिम कुफ़ार के हाथों से ये तीनों अज़ियतनाक सज़ाएं झील रहे थे तो वहाँ से हादी बरहक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। इनकी मजलूमी और बेकसी देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया तो फरमाने लगे, इस्बिरु या आले यासिर व इन्ना मुईदकुमुल जन्ना। ए आले यासिर सब्र करो, तुम्हारी जगह जन्नत में है। ऐसी बदतरीन सज़ाओं से भी कुफ़ार का सीना ठंडा नहीं हुआ और ज़्यादा अज़ियतनाक सज़ा देने के लिए कुफ़ारे मक्का के सरदार अबू जहल ने हज़रत बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बढ़ते गज़ब में सुबह शितम की बौछार की और फिर इस मजलूम औरत को बर्छी मार कर शहीद कर दिया। और यूँ हज़रत बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तारीख़ इस्लाम की पहली शहीद खातून बन गईं। करोड़ा सलाम हो उनकी जुर्रत पर कि अपनी जान तो दे दी, लेकिन अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया और तारीख़ के वर्क़ों में अपने अमल से ये साबित कर दिया कि जालिम किसी के दिल पर हुकूमत नहीं कर सकता। दिल पर हुकूमत तो बड़ी चीज़ है, किसी के इरादों को भी नहीं मिटा सकता। जब यह करबनाक खबर
خبر حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ اس کی بیوی کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے تو اس اندوہناک خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا اور روتے ہوئے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، اللہم لا تعذب احد من آل یاسر بالنار، اے اللہ خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اس واقعے کے بعد بھی ظالموں کے ناپاک ارادے ختم نہ ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کفار مکہ نے مظلوم بوڑھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تھے تو کفار کہتے تھے، اپنا آخری انجام بھی عنقریب دیکھ لو گے ورنہ تم ایمان چھوڑ دو گے۔ آپ فرماتے تھے، ظالموں تم میری جان تو لے سکتے ہو، میری مظلومہ بیوی کو شہید کر سکتے ہو، میرے محبوب بیٹے عمار پر تکالیف کی لرزہ خیز سزاؤں کی داستانیں تو قائم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے دلوں میں میرے رب کریم نے جو اسلام کا بیج بو دیا ہے اس کو تا قیامت نہیں اکھاڑ سکو گے۔ غیظ و غضب میں جل کے مر جاؤ گے لیکن میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ صبر کے پہاڑ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سزائیں برداشت کی کہ اگر پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی پرزا پرزا ہو جاتے، لیکن اس مرد حق پرست کے ارادے کو نہیں مٹا سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اولئک هم المؤمنون حقا، سورہ انفال، یہی سچے مومن ہیں۔ بالآخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ظالموں کی سزائیں سہتے سہتے شہید ہو گئے، لیکن اپنے محبوب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ جب حضرت یاسر و بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے تو اب کفار نے ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ظالمانہ کارروائی کا نشانہ بنایا۔ وہی ظلم، وہی تکلیفیں اور وہی اذیتیں، وہی مصیبتیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے لگے جو ان کے مظلوم والدین کو دے دے کر شہید کر دیا تھا۔ اب اس توحید کے قائل کو مشرکین و کفار نے بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب کفار سوچتے تھے کہ اب یہ اپنا دین اسلام چھوڑ دے گا تو پھر آپ کو ایسی دردناک سزا دیتے تھے جسے سن کر انسان کا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ظالم لوگ اس بھوکے پیاسے شیر کو گرم اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹاتے تھے جس کی آگ کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک جل جاتا تھا اور جسم سے خون بہنے لگتا تھا، لیکن اس صبر کے پہاڑ کے استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا تھا اور اس کے قدم راہ حق میں ذرہ برابر بھی نہیں ڈگمگاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ظالموں نے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا رکھا تھا، اتفاق سے میرے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ سے گزر ہوا۔ جب آپ نے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت کڑھا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، تو عمار بن یاسر کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے بن گئی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جس سے تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد کیا جائے گا۔ پھر وہ خوشی کے لمحات بھی آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اب ہجرت کی تیاری کرو۔ جب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ موقع نصیب ہوا اور مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کی آبیاری کی گئی، جن کے لہو سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ انہی کے صدقے ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پر سیاہ داغ نظر آتے تھے جس کی وجہ پوچھنے پر آپ فرماتے تھے، یہ وہ نشان ہیں جب مجھے انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر قباء میں اس مقدس مسجد کی تعمیر کے وقت پتھر ڈھوتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کے وقت آپ سب سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ ریچس پڑھتے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسجدیں بناتے ہیں،
پھر جب آپ مدینہ پاک میں اپنے محبوب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں رہنے لگے تو ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں اور اذیتیں ختم ہو گئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے تو میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، قد قتل اللہ قتل ام کا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کیا تھا۔ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کی خونریز جنگ میں وہ بہادری دکھائی جس سے مرتدین کے کلیجے پھٹ گئے۔ اسی جنگ میں آپ کا ایک کان مبارک بھی شہید ہو گیا، لیکن آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی اور کفار کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ کئی کفار آپ کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گئے۔ جب ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم اکھڑتے دیکھے تو ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر للکارا، اے مسلمانوں، کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، ادھر پلٹو۔ ان کی للکار سن کر وہ پلٹ پڑے، مرتدین کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ یہ مرد قلندر، یہ مرد مجاہد، یہ صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفے کے گورنر رہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا۔ پھر اس صحابی رسول کو جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان تھا جس کا نام ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کام کے لیے بھیجا۔ وہ ایک انصاری کے دروازے سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ انصاری کی بیوی غسل کر رہی ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ جان بوجھ کر دیکھا اور پھر خوفزدہ ہوا کہ کہیں اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہو جائے۔ وہ دوڑا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان پہاڑوں میں چھپ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 40 دن تک غیر حاضر رہا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی امت سے ایک بھاگنے والا ان پہاڑوں میں ہے اور جہنم سے میری پناہ مانگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں مدینے کے بازاروں میں نکلے اور ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی جس کا نام رفاقہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے رفاقہ، کیا تو نے ان پہاڑوں میں کوئی نوجوان دیکھا ہے؟ اس نے کہا، شاید تم جہنم سے بھاگنے والے کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ جہنم سے بھاگنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ آدھی رات کے وقت وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے ان پہاڑوں سے نکلتا ہے اور کہتا ہے، کاش مجھے موت آ گئی ہوتی اور فیصلے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر نہ کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں اس کی تلاش ہے، تو رفاقہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ پہاڑوں سے نکلا، سر پر ہاتھ رکھا اور رو رو کر کہتا ہے، کاش مجھے موت آ گئی ہوتی اور مجھے فیصلے کے لیے حاضر نہ کیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے بازوؤں میں لیا اور فرمایا کہ تو جہنم سے خلاصی پا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عمر ابن خطاب ہوں۔ تو اس نے کہا، اے عمر، یا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کا علم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے سوا کچھ علم نہیں کہ کل تمہارا ذکر ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور مجھے اور سلیمان فارسی کو تمہاری تلاش میں بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر کیا جائے جب نماز کا وقت ہو، یعنی جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہہ رہے ہوں۔ آپ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا اور وہ دونوں اس کو لے کر اس وقت مدینہ پہنچے جب صبح کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عمر اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز میں شریک ہوئے۔ جب ثعلبہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کی آواز سنی تو غش کھا کر گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر پوچھا، اے عمر اور سلیمان، تم نے ثعلبہ کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کی کہ یہ حاضر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے ثعلبہ۔ عرض کی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ عرض کی کہ پہلے ہی بہت زیادہ گناہ رکھتا تھا، اب یہ گناہ بھی مجھ سے سرزد ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی آیت نہ بتا دوں جو گناہوں کو ختم کر دے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
इस तरह से पढ़ो, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व किना अज़ाबन्नार, यानी ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। तो सलबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि अल्लाह का कलाम बड़ा है। फिर आपने फरमाया कि अपने घर चले जाओ। फिर वो 8 दिन तक बीमार रहा। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुअलबा की बीमार पुरसी के लिए चलें। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो चलते हैं। वहाँ पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सर अपनी आगोश मुबारक में रख लिया। उसने अपना सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद से अलग कर लिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, ये गुनाह से लबरेज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हें क्या उम्मीद है? अर्ज़ की, मग़फ़िरत की उम्मीद है। तो इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ की कि आपका अल्लाह आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि अगर मेरा ये बंदा ज़मीन गुनाहों से लबरेज कर आए तो मैं ज़मीन को मग़फ़िरत से लबरेज कर दूँगा, क्योंकि इसने उस दुआ से दुआ मांगी है जो मैं रद्द नहीं करता। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल, मैं ये बात सुअलबा को बता दूँ? अर्ज़ की, बता दें। तब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुअलबा को ये खुशखबरी सुनाई। हज़रत सुअलबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चीख मारी और फोत हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके गुस्ल और कफ़न दफन का हुक्म दिया। फिर इसकी नमाज जनाजा पढ़ी और फिर आप इसके जनाजे के साथ इस तरह चले कि पंजों के बल चलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया, उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ नबी बनाकर भेजा है, इस सुअलबा के जनाजे पर इस कदर कसीर तादाद में फ़रिश्ते आ गए हैं कि मुझे पूरा पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि जो कलाम इसने पढ़ा था वो अल्लाह ताला को बेहद महबूब है। हुलियतुल औलिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम गुनाहगारों के भी इसी तरह से बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाकर हमारे लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आसानियाँ पैदा फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से कोई और सुने और इस पर अमल करके जहन्नुम से निजात पा जाए। आखिर में कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।